اگر ایوب خان افواج پاکستان کے سربراہ نہ بنتے تو سیاست میں کبھی بھی فوجی مداخلت نہ ہوتی۔ جنرل نیازی ڈھاکہ میں ہتھیار ڈالنے کے بجائے آخری گولی تک لڑنے کا فیصلہ کرتے تو کیا ہوتا؟ بھٹو جنرل ضیاء کو آرمی چیف تعینات نہ کرتے تو ملک کی تاریخ کتنی مختلف ہوتی؟ عمران چپ چاپ گھر چلے جاتے تو سیاسی منظرنامہ کیا ہوتا؟ زبردست تجزیہ۔ کالم نگار محمد بلال غوری اپنے کالم میں نئے پاکستان سے پرانے پاکستان میں واپسی تک کے سفر پر زبردست تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر ایک ایسی اکسیر ہے جو ماضی کی چوٹوں کو سہلانے اور دل ناداں کو بہلانے کے کام آتی ہے، مثلاً جب ہم وطن عزیز کے حالات پر کڑتے ہوئے تنگ آ جاتے ہیں تو دفعتاً خیال آتا ہے کہ اگر قائد اعظم کی ایمبولینس خراب نہ ہوئی ہوتی، زندگی نے کچھ اور مہلت دی ہوتی تو پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ اگر نواب لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بننے کے بجائے گورنر جنرل کے منصب پر ہی براجمان رہتے تو ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار نہ ہوتا۔ اگر پہلے مقامی کمانڈر ان چیف نامزد ہونے والے میجر جنرل افتخار کا جہاز کراچی کے قریب جنگ شاہی میں گر کر تباہ نہ ہوتا اور ایوب خان افواج پاکستان کے سربراہ نہ بنتے تو سیاست کے خیمے میں فوجی عدالت کا اونٹ داخل نہ ہو پاتا۔ اس طرح کے فیصلہ کن موڑ افراد و اقوام کی زندگی میں بار بار آتے ہیں۔ گاہے خیال آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی ڈھاکہ میں ہتھیار نہ ڈالتے اور واقعتاً آخری سپاہی اور آخری گولی تک لڑنے کا فیصلہ کر لیتے تو کیا ہوتا؟ اگر ذوالفقار علی بھٹو جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف تعینات کرنے کی غلطی نہ کرتے یا پھر انہیں پھانسی کی سزا نہ دی جاتی تو کیا پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی؟ یوں تو اگر کی گردان بہت طویل ہو سکتی ہے، مگر اس تمہید کا مقصد نئے پاکستان سے پرانے پاکستان میں واپسی تک کے سفر پر کپتان سے سرزد ہونے والی غلطیوں اور امکانات کا جائزہ لینا ہے۔ جب حالات ناموقف ہوں، نمبر پورے نہ ہوں، تو عقل و خرد کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اننگز ڈکلیئر کر دی جائیں، جیسا کہ جنوری 2018 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری نے نوشتہ دیوار پڑھ لینے کے بعد عدم اعتماد کا سامنا کرنے کے بجائے استعفیٰ دے دیا۔ اگر عمران خان بھی حالات کی نزاکت کو بھانپ لیتے، عدم اعتماد کی قرارداد آنے سے پہلے قومی اسمبلی تحلیل کر کے عام انتخابات کا اعلان کر دیتے یا پھر کسی قسم کی رکاوٹ ڈالے بغیر عدم اعتماد کا سامنا کرتے اور شکست ہو جانے پر چپ چاپ گھر چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ چلے مشیروں نے گمراہ کیا یا افتداد تباہ کے باعث وہ درست فیصلہ نہیں کر سکے۔ 10 اپریل 2022 کو بازی پلٹ جانے پر اگر وہ دل گرفتہ ہونے اور سب کچھ نیست و نابود کرنے کے بجائے اپنے خلاف سازش کرنے والوں کو ایک منفرد انداز میں شہمات دینے کا فیصلہ کر لیتے تو سیاسی منظرنامہ کیا ہوتا؟ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کی کابینہ میں وزیر رہے، نواز شریف نہ صرف جنرل ضیاء الحق کے شریک سفر رہے بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی مشن مکمل کرنے کی باتیں کرتے رہے۔ جاوید ہاشمی، یوسف رضا گیلانی سمیت کون سا سیاست دان ہے جس نے سیاسی بندوبست کی نرسری میں پرورش نہیں پائی؟ عمران خان بھی اگر کسی کی انگلی پکڑ کر اقتدار میں آئے تھے تو یہ ہرگز اچنبے کی بات نہیں، لیکن بچپن اور نادانی کا یہ دور ختم ہو جانے پر بالغ ہو جانا چاہیے۔ جس طرح بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے ماضی سے سبق سیکھا اور میثاق جمہوریت پر دستخط کیے، اس طرح عمران خان بھی سیاسی شعور پاتے اپنے مخالفین کے پاس جاتے میاں نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، اسفندیار ولی، سراج الحق، اختر منگل اور خالد مقبول صدیقی سمیت تمام ہم اثر سیاستدانوں سے رجوع کرتے اور کہتے کہ ہمارے اختلافات ہیں اور رہیں گے، لیکن جس طرح دنیا بھر میں آباد نیازی کہتے ہیں کہ میاں والی سانجی ہے، اسی طرح ہمارے درمیان جمہوریت اور سویلین بالادستی قدرے مشترک ہے۔ ہم مل کر طے کرتے ہیں کہ چابی والے کھلونے نہیں بنیں گے، کسی بادشاہ گھر کے اشاروں پر نہیں ناچیں گے، عوام کے حق انتخاب کا دفاع کریں گے اور کسی کو ووٹ کی عزت پامال کرنے نہیں دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم اس فیصلہ کن موڑ پر کھڑے تھے جہاں اس راستے کا انتخاب کر کے سیاسی استحکام کی منزل حاصل کی جا سکتی تھی، لیکن بدقسمتی سے عمران خان اس ظرف کا مظاہرہ نہیں کر پائے۔ وہ اپنی انا اور خود پسندی کے حصار سے باہر نہیں نکل پائے یا پھر سیاسی بیانیہ زمین بوس ہونے کے خوف سے یہ پیش رفت نہیں کر سکے۔ اس سوال کا جواب ان کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، لیکن ان کے پاس ایک اور راستہ بھی تھا۔ کرکٹ میچ کے دوران آپ کی اننگز ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کھیل ختم ہو گیا۔ آپ اچھی فیلڈ لگاتے ہیں، مخالف ٹیم کو جلد آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ بلے باز ہیں اور کسی خطرناک بالر کا سامنا ہے تو آپ اس وقت تک ٹک ٹک کرتے رہتے ہیں جب تک شاٹ لگانے کے لیے کوئی لوز بال نہیں ملتی۔ اگر آپ جلد بازی کا مظاہرہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ کلین بولڈ ہو کر پویلین کو واپس لوٹ آتے ہیں۔ اسی طرح سیاست کے میدان میں بھی بے صبری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اپوزیشن میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ عمران خان برطانیہ جاتے، اپنے بچوں اور سابقہ بیوی کے ساتھ وقت گزارتے۔ پی ڈی ایم کی حکومت کو جس طرح کے معاشی مسائل کا سامنا تھا، اس کا غیر مقبول ہونا ناگزیر تھا۔ جب اگست 2023 میں اسمبلیوں کی مدت ختم ہوتی تو پاکستان واپس آ کر جلسوں کے ذریعے اپنے کارکنان کا لہو گرماتے اور ایک بار پھر وزیر اعظم بن جاتے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا
خواہ میں ان کی حکومت تھی۔